آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ چاہیے، تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ابتدائی وضاحت تو ساری ہو گئی ہے، یعنی ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو کچھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ، آپ کی زندگی، آپ کی استعداد، آپ کی خوبیاں، یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جسے آپ باعث تقویت سمجھ رہے ہیں، جو چیز آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی چیز کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں تو متقی ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا کیا چاہیے۔ ایک درویش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کتنے عرصے سے مجھے یہ خیال تھا کہ تلی ہوئی مچھلی ملے، سال گزر گیا اور پھر کہیں جا کے میری خواہش پوری ہوئی، میرے سامنے تلی ہوئی مچھلی پلیٹ میں پڑی ہوئی آ گئی، میں لقمہ شروع کرنے لگا تھا تو ایک سائل کی صدا آئی کہ میں بھوکا ہوں، میں نے وہ پلیٹ اس کو دے دی، سائل وہ کھا کے چلا گیا اور مجھ پر ایسی کیفیات طاری ہو گئیں کہ مجھے عرفان مل گیا کہ خواہش جو میری اپنے لیے تھی وہ میں نے اللہ کے حکم پہ لگا دی۔ وہ جو مچھلی لینے والا تھا اصل میں وہی مچھلی بھیجنے والا تھا۔ بس اتنی سی بات آپ یاد رکھو کہ جو آپ کو چیز دینے والا ہے لینے والا بھی وہی ہے، جس نے پیسے دیے ہیں وہی مانگنے والا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ اب کہتا ہے کہ مجھے دے دو، سارے نہیں تو اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ دینے والا وہ ہے تو پھر آپ ضرور اللہ کی راہ میں دو گے۔ آپ کو یقین یہ ہے کہ آپ خود کمانے والے ہیں اور یہی بات تقویٰ کے خلاف ہے۔ وہ شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی کا آپ مالک بن جائے، جو اپنی کمائی کا خود خالق بن جائے، جو اپنی استعداد پر خود قدرت رکھنے لگ جائے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ ہماری انکم ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میری اچیومنٹ ہے، یہ ہم لوگ ہیں۔ جو یہ کہتا ہے اسے تقویٰ آ ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ اس نے پیسے دیے ہیں وہی لے جائے تو وہ متقی ہے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اس میں تیرا کیا ہے کہ اس نے زندگی دی ہے وہی لے جائے، زندگی اسی نے دی تھی وہی واپس لے رہا ہے، اس میں کیا مشکل بات ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم تو حکم ماننے والے ہیں۔ اس نے کہا زندہ ہو جا تو ہم زندہ ہو گئے، اور اس نے کہا واپس آ جاؤ تو ہم واپس آ گئے۔ اس میں کیا دقت والی بات ہے؟ وہ اگر کہے کہ دنیا کا چکر لگا آؤ تو ہم چکر لگا آئیں گے، اور کہے کہ چکر لگا کے واپس آ جاؤ تو واپس آ جائیں گے۔ اس میں مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ اس نے اگر کہا کہ میلہ دیکھ کے آؤ تو ہم میلے پہ چلے گئے، پھر کہا کہ اب گھر آ جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ اب ہم واپس نہیں آتے، پھر تو بات غلط ہے۔ جب اس نے میلے پہ بھیجا ہے اور اب واپس بلاتا ہے تو واپس آؤ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ آنا جانا جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مصروف تھے، نسخے اور دوائیاں بنا رہے تھے۔ ایک فقیر آیا اور اس نے کہا دے اللہ کے نام پر۔ انہوں نے کہا صبر کرو۔ کافی دیر گزر گئی تو اس نے پھر سوال کیا۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا۔ فقیر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا تو جو اتنا مصروف ہے تو مرے گا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے جیسے تو مرے گا؟ فقیر نے کہا ہمارا کیا ہے؟ پھر اس فقیر نے کلمہ پڑھا، وہیں لیٹ گیا اور مر گیا۔ ان پر یہ اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگل میں کپڑے پھاڑ کے نکل گئے اور پھر شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ بنے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ لانے والا اور لے جانے والا ایک ہی ہے، بھیجنے والا اور بلانے والا ایک ہی ہے۔ جس نے جو چیز آپ کو دی ہے وہی لے جا سکتا ہے اور اسے لے جانے کا حق ہے۔ آپ ایک بار اس کو سارا حق دے دو تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو بھی آپ کے پاس خوبی ہے وہی خوبی اس کے نام لگا دو، جب چاہے وہ واپس لے لے۔ اگر وہ آپ کو غریبی میں رکھنا چاہتا ہے تو غریبی آپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر آپ کو دولت دینا چاہتا ہے تو دولت رحمت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کا خیال ترک ہو جائے تو پھر تقویٰ نہیں ہوتا، اور اس کا خیال ساتھ رہے تو پھر زندگی میں تقویٰ شروع ہو جاتا ہے۔ حاصل اور اثار جو ہیں یہ دونوں اس کے نام پر ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ حاصل بھی اس کے نام پر ہو اور اثار بھی اس کے نام پر ہو۔ آپ نے اگر کسی زمیندار کو دیکھا ہو، یہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں تو ان کے نام زمین انتقال ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کس کے نام تھی؟
کسی اور کے نام۔ کبھی آپ ریکارڈ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ آج تک اس کے کتنے ہی مالک بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس ذمہ دار کی باری ہے، وہ ہر مالک کو جھٹکا دیتی ہے اور اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آج جو اس کے اوپر سواری کر رہا ہے یہ اس کو بھی لپیٹ لے گی، کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، یہ خود ہی ہر ایک کی مالک ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ گھوڑا کسی سوار کو مانتا نہیں ہے، یہ جھٹکا دیتا ہے اور پار کر دیتا ہے، پھر ایک اور کو جھٹکا دیتا ہے اور پار کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو جنازوں کی شکل میں جا رہے ہیں اور کچھ زندگی کی شکل میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنازے ہیں جو چل پھر رہے ہیں، یعنی کچھ دنوں بعد ان کے ساتھ بھی موت کا واقعہ ہو جائے گا۔ اس لیے متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے زندگی اور موت کے درمیان فرق محسوس نہ ہو۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حاصل اور ایثار میں فرق نہ محسوس ہو۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ کا ہر حکم قبول ہو، یعنی اللہ کا جو حکم اس کے لیے ہے وہ قابل قبول ہو، اس کے تمام حاصل، تمام استعداد اور تمام اچیومنٹس اللہ کے نام پر قربان ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اگر اللہ نے شہرت دی ہے تو شہرت اس کے نام پر لگا دو، بینائی دی ہے تو بینائی لگا دو، مال دیا ہے تو مال لگا دو، یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جو کچھ آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگا دو، پھر دیکھو کہ آپ کو تقویٰ مل جائے گا۔ تو تقویٰ ملنے کے بعد آپ کو قرآن کے معنی سمجھ آئیں گے اور پھر قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ یہاں رہنے کی خواہش سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہو، تو آپ کو یہاں رہنے کی جو خواہش ہے اس سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہو۔ یہ رہنے کی خواہش ہے کہ جو آپ یہاں مکان وغیرہ بناتے پھرتے ہیں اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا انجام کچھ نہیں ہے تو پھر نکلنے کی خواہش کر لو۔ نماز آپ کو ہر دن میں 5 دفعہ یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاتی ہے کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو۔ جس طرح آپ زندگی میں سے نکل کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے زندگی سے نکل کر آگے چلے جانا ہے۔ اب یہ اس بات کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہاں زندگی سے آپ کیسے نکلیں گے، تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے فضل سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تقویٰ ہوتا ہے، حاصل وہیں سے ہوتا ہے۔ تو متقی جو ہے وہ متقی سے مل کے متقی ہوتا ہے۔ جب کسی متقی سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو پھر تقویٰ آپ کو خود بخود مل جائے گا، خود بخود ہی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسافر آپ کو پسند آ جائے تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب مسافر پسند آ گیا تو پھر آپ سفر کی تیاری کریں گے۔ جب آپ کا دوست جا رہا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اس لیے کوئی سفر پہ جانے والا آدمی آپ پر مہربان ہو گیا تو آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں اور سب سے بہتر تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اور اپنی موت کو اللہ کی خوشنودی سمجھو اور دونوں کو قبول کر لو۔ غریبی امیری قبول، حاصل محرومی دونوں قبول۔ اپنا بیگانہ اس کے نام سے ہے، دشمنی بھی اس کے نام کی، دوستی بھی اس کے نام کی۔ اس طرح تقویٰ شروع ہو جائے گا۔ تقویٰ کا اور مفہوم یہ ہے کہ کل کا فکر نہ ہو۔ تقویٰ اس آدمی کا ہوگا جس کو کل کا فکر نہ ہو کہ کل کیا کرنا ہے، کل کی بات کل کے ساتھ۔ کل کے لیے جو اپنا ناشتہ بچا کے رکھے گا وہ متقی نہیں ہوتا۔ کل بھی اللہ ہے اور آج بھی اللہ ہے۔ کیا کل اللہ نے کہیں چلے جانا ہے کہ آج سوچتے جائیں جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی خود ہی دیتا رہے گا۔ بس اتنی سی بات کا خیال رکھ لو تو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ اس سارے کھیل کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل وہ آپ ہی ہے، وہ خود ہی ہے۔ اس کا جلوہ جو ہے وہ محبوب میں حسن پیدا کرتا ہے اور محب میں تمنا پیدا کرتا ہے۔ کرتا وہ آپ ہی ہے۔ اس کو اگر خدا کہہ دیا جائے تو کہیں وہ محبت پیدا کرنے والا محبوب بن کے آیا اور کہیں دلبر بن کے آیا۔ اوہ لال کلوکڑی رات والا اج بھیس بٹا کے وقت آیا، یعنی کہ ہے وہی۔ سب کھیل اس کا اپنا ہے تو اس کا اپنا ہی کھیل ہے۔ اس کی اگر جلوہ گری دیکھو گے تو ساری کائنات کے اندر عشق کا مربوط جلوہ نظر آئے گا، چاہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا چاند اور چکور کا ایک قصہ نظر آئے گا۔
گل و بلبل کا ایک قصہ نظر آئے گا، رنگ اور نغمہ کا ایک قصہ نظر آئے گا۔ پھر اس کائنات میں انسان کے لیے تمنا جلوہ گر نظر آئے گی، محبت کرنے والے نظر آتے رہیں گے، جلوہ گریاں نظر آتی رہیں گی، اور یہی ایک چیز ہے جو آپ کو تمنائے دنیا سے نجات دے سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو انسان کی تمنا جو ہے وہ آپ کو دنیا کی تمنا سے نجات دلائے گی، صرف انسان کی تمنا کہ اس کے خیال میں ہم نکل گئے، منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ تو وہ انسان ہے یا ذات ہے جس کے خیال میں غرق ہو کے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ وہ ان الحق کہلاتا بھی خود ہے اور سزا بھی خود دیتا ہے، خود ہی جلوہ ہے اور خود ہی حاصل جلوہ ہے، خود ہی دیدے جلوہ ہے، خود ہی پیدا کرتا ہے۔ وہ دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بلند حقیقت شناس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے گزرے ہیں، اس سفر سے گزرتے ہیں۔ پھر وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود ایک علم نہیں ہے بلکہ ایک مشاہدہ ہے۔ انسان پہ ایک ایسا مقام آتا ہے جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی انسان غیر نہیں ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ سارے اس کے جلوے ہیں، وہ دنیا میں بدنامیاں بھیج رہا ہے اور خود ہی نیک نامیاں بھیج رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، سارے جلوے جو ہیں اس کے اپنے ہیں، ہر چہرہ اس کا اپنا چہرہ ہے۔ اس ایک چہرے میں کتنے ہی چہرے ہیں، ایک چہرے میں لاکھوں چہرے، ہر چہرہ ہر جائی۔ تو کائنات میں سب ایک جیسے چہرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ قدرت کا خاص احسان ہے کہ انسانوں کے چہرے انسانوں کے ہی رہتے ہیں اور ہر چہرہ ایک جیسا ہے۔ تو وحدت الوجود کو سمجھنا بالکل ہی آسان ہے اگر غیر اللہ کی سمجھ آ جائے تو۔ اگر غیر اللہ سمجھ نہ آئے تو وحدت الوجود میں بڑا خطرہ ہے۔ یہ ضرور سمجھو کہ غیر اللہ کیا ہے، یعنی کہ جہاں اللہ نے منع کر دیا تو وہاں منع ہو جاؤ۔ مثلا ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا یا بت کی پوجا کرنے والا ہے تو وہ بھی وجود واحد، لیکن اس کے لیے حکم آ گیا کہ یہاں میرا جلوہ نہیں ہے تو وہاں اس کا جلوہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ خود ہی سمجھا دیتا ہے کہ میں پھولوں میں جلوہ گر ہوں، میں خود شمس و قمر میں جلوہ گر ہوں، میں ہی کائنات میں چل رہا ہوں، ہر چہرے میں میرا ہی جلوہ ہے، ہر تمنا میری ہے، ہر دل میرا اپنا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان وحدت الوجود میں چل پڑتا ہے۔ جہاں وہ کہے کہ یہاں پہ راستہ بند ہے، رک جاؤ، تو آپ رک جاؤ، کیونکہ آگے عدو اللہ ہے۔ عدو اللہ اگر سمجھ آ جائے تو باقی سارا وحدت الوجود ہے۔ خطرہ صرف اتنا ہی ہے، یعنی شیطان سے جو کہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔